السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید کانوا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا، صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی میں اور انبیاء کے اسوہ میں اللہ تعالیٰ کی عاجزی، انکساری، عبادت میں استقامت اور انہماک اس درجے پہ ہوتا ہے کہ اس کو احسان کہا جاتا ہے کہ خدا کی بندگی کو ایسے طریقے سے انجام دیا جائے کہ گویا کہ خدا سامنے ہے اور وہ بندہ بندگی پیش کر رہا ہے، یا کم سے کم یہ ہے کہ خدا تو ضرور دیکھ رہا ہے اور کمال درجے پہ مستقل ایک ٹائم کا ایک خاص حصہ عبادت میں، رات کی خاموشیوں میں رب کے سامنے آہوازاری کرنا اور نفلوں کے لیے کھڑے ہونا اور لمبا ٹائم لمبی لمبی صورتیں پڑھنا، اور جنگ اور جدال کی طرف جب جایا جائے تو رات کو انکساری کی جائے اور خدا سے دعائیں مانگ کر فتح کامرانی حاصل کی جائے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچے ٹیلے پہ اپنا ایک چھپر سا، اپنا ایک ٹھکانہ سا بنا کر ساری رات اس میں اللہ کے سامنے آہوازاری کی کہ حضرت ابوبکر صدیق ان کی محافظت کے لیے پیچھے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تلوار سونت کر، اور وہ عبادت کرتے تھے اور آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر جاتی تھی، اور یہاں تک کہ صبح کی اذانوں کا وقت ہو گیا تو اس وقت اللہ کا فرشتہ جبرائیل خوشخبریاں لے کے آیا کہ خدا پاک 1000 جنگجو فرشتے بھیجنے والا ہے جو بار بار پلٹ کر دشمن پر حملہ آور ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی رات کی باتیں جس میں وہ زبور کو تلاوت کیے کرتے تھے اور ان کے آنسو بہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی شان والا پیغمبر ہے کہ کلیم اللہ ہے، اور وہ بھی یوں دعا کرتا ہے رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی انہوں نے 10 سال تک خدمت کی، اور ان کی بیٹی صفورہ کو لے کے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو خدا نے ان کو فرعون کے مقابلے کے لیے بھیج دیا اور ان کو نرمی اور انکساری سے بات کرنے کی تلقین فرمائی، اور یہ انبیاء کا شیوا کہ تکبر اور غرور ان سے نزدیک نہیں آتا، انکساری اور عاجزی کے ساتھ وہ خدا کی بندگی عبادت بجا لاتے ہیں اور اس میں پورے انہماک کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور جتنا بھی دیکھا جائے تو انبیاء کی سیرت اور نمونہ ان میں سے ہر ایک کا انسانوں مسلمانوں کے لیے، قرآن کے حاملین کے لیے بہت زیادہ قابل توجہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو خدا نے آزمانے کے لیے بیمار کر دیا، بیماری ایسی لگا دی کہ جسم 18 سال تک تکلیف میں رہا، لیکن خدا کا شکوہ نہیں کیا اور صرف یہ آرزو کی کہ اگر میری زبان ضرور بچی رہے کہ میں تیری بندگی بجا لاتا رہوں، تو خدا نے اس شیطان کے واویلے پہ اس کو آواز لگائی کہ بتا اب تو کیا کہتا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے کہ نہیں ہے، کہ تمام نعمتیں میں نے چھین لی ہیں اور تمام اس کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ میرا بندہ ہے، اور اس تکلیف میں وہ خدا کی بندگی پہ اصرار کر رہا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی اس بے صبری کے جواب میں جب ان کو مچھلی کے منہ میں جانا پڑ گیا تو فوراً وہ خدا کی طرف راغب ہوئے اور یہ بولا کہ اے خدا، تیرے سوا کوئی خدا الہ معبود نہیں ہے کہ جو میری اس مشکل میں مجھے سنے اور مجھے اس سے نجات دے، اور فوراً عاجزی انکساری کرتے ہوئے خدا کو ندا کی، اور وہی خدا جو کہ غوث ہے کہ جب تم تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم فریادیں کرتے ہو رب کے سامنے تو وہ فوراً جواب دیتا ہے۔
اس کو بھی جواب دیا اور مچھلی کے منہ سے نکالا، اور فرمایا جو بھی اسی طرح کسی غم میں، دکھ میں، پریشانی میں ہمیں پکارے گا ہم ضرور جواب دیں گے اور اس کو نکالیں گے۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں پاکستانیوں کو یا فلسطینیوں کو یا مشکل میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو خدا سے ضرور ندا کرنی چاہیے، فریاد کرنی چاہیے کہ ربنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا وارسل علیہم ریحک وجنودک لتعذبہم۔ اس کو بار بار ضرور وظیفے کو عمل میں لانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی مشکلات ضرور دور ہوں اور وہ خدا کی طرف اور زیادہ رغبت اور انابت اور بندگی کا نمونہ بن کر اپنا ایمان اور زیادہ تازہ کرتے رہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔